زمین اور جانداروں کی دنیا۔ اس تصویر میں دیکھیے آپ کو یہاں پر یہ ہماری زمین کا ایک ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ اس میں زمین کے کرے دکھائے ہوئے ہیں۔ سب سے نچلی سطح میں کرۂ حجر یعنی پتھر، اس کے بعد کرۂ آب یعنی پانی، اور اوپر ہوا یعنی آسمان میں کرۂ ہوا ہے۔ ان کرۂ آب، کرۂ ہوا اور کو مل کر حیاتی کرہ بنتا ہے۔ زمین کی سطح پر کچھ حصے میں خشکی اور کچھ حصے میں پانی پایا جاتا ہے۔ زمین کے اطراف ہوا کا غلاف ہوتا ہے۔ زمین پر پانی اور ہوا میں جاندار پائے جاتے ہیں۔ سورج کی وجہ سے زمین پر کئی قدرتی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کرۂ ارض پر زمین، پانی، ہوا، جاندار، حجری کرے، آبی کرے، ہوائی کرے اور حیاتی کرے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ حیاتی کرہ دوسرے تینوں کروں میں نظر آتا ہے، یعنی کہ کرۂ ہوا، کرۂ آب اور کرۂ حجر، ان تینوں کو ملا کر حیاتی کرہ بنتا ہے۔ کرۂ حجر اور کرۂ آب۔ زمین کا بیرونی غلاف سخت ہے۔ وہ مٹی اور چٹانوں کا بنا ہوا ہے۔ جب ہم پہاڑی علاقے سے گزرتے ہیں تو ہمیں زمین کی تہیں نظر آتی ہیں۔ کہیں زمین پر وسیع سبزہ زار نظر آتا ہے تو کہیں خشک زمین پر ریت ہی ریت ہوتی ہے۔ کہیں زمین فصلوں سے تو کہیں درختوں سے ڈھکی ہوتی ہے۔ کچھ جگہوں پر درختوں کی جڑیں مٹی میں گہرائی تک گئی ہوئی نظر آتی ہیں تو کچھ مقامات پر درختوں کی جڑوں سے تڑقی ہوئی چٹانیں نظر آتی ہیں۔ کچھ جگہوں پر پہاڑ ہے۔ یہ دیکھیے اس تصویر میں ہماری زمین، 1/3 حصہ زمین کا ہمارے خشکی ہے اور 2/3 حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے۔ کہیں پہاڑ کی ڈھلوانیں نظر آتی ہیں، کہیں چٹانوں کی اونچی اونچی ٹیکریاں نظر آتی ہیں۔ دیکھیے اس تصویر میں یہاں پر ہمیں زمین کی الگ الگ شکلیں دکھائی ہوئی ہیں، یعنی ہر طرف زمین ہماری یکساں نہیں ہے۔ کہیں پہاڑ ہے، کہیں ٹیکری ہے، کہیں میدان ہے، کہیں ساحل ہے، کہیں جزیرہ ہے، کہیں وادی ہے، کہیں درہ ہے اور کہیں پر سطح مرتفع۔ یہ زمین کی مختلف شکلیں ہیں۔ زمین پر یہ تہ کرۂ حجر کا حصہ ہے۔ زمین کا بڑا حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس پانی کے نیچے بھی حجری کرہ ہوتا ہے۔ زمین کا بیرونی سخت غلاف اور اس کے نیچے کی تہ کا کچھ حصہ مل کر کرۂ حجر بنتا ہے۔ زمین کا تقریباً 1/3 حصہ خشکی ہے۔ خشکی کے مسلسل وسیع حصے کو براعظم کہتے ہیں۔ خشکی کا تمام حصہ ملا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ 7 براعظموں میں بٹا ہوا ہے، جو اس طرح ہیں: ایشیا، یورپ، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، انٹارکٹیکا اور آسٹریلیا۔ ایشیا سب سے بڑا براعظم ہے، آسٹریلیا سب سے چھوٹا براعظم ہے۔ زمین ہر جگہ ہموار اور یکساں اونچائی کی نہیں ہوتی۔ اس کے نشیب و فراز کی وجہ سے اس کی مخصوص شکلیں بن جاتی ہیں۔ انہیں زمین کی شکلیں کہتے ہیں۔ میدان، ٹیکری، پہاڑ وغیرہ زمین کی شکلیں آپ درجہ بالا تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ زمین کی سطح کا تقریباً 2/3 حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس میں بڑی مقدار میں پانی براعظموں میں ہے۔ ان کا پانی کھارا ہوتا ہے۔ بحر اوقیانوس، بحر الکاہل، بحر آرکٹک، بحر ہند اور بحر جنوبی، اس طرح یہ 5 بڑے براعظم ہیں۔ براعظم اور زمین کے درمیانی حد کو ساحل کہتے ہیں۔ ساحل پر مختلف آبی شکلیں تیار ہوتی ہیں، مثلاً بحر، بحیرہ، خلیج، کھاڑی، آبنائے وغیرہ۔ یہ بحر اعظم کے حصے ہیں۔ زمین پر بہنے والا پانی۔ آئیے اب ہم زمین پر کے پانی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ زمین کے خشک حصے پر پانی بہتا ہے۔ یہ پانی کھارا نہیں بلکہ میٹھا ہوتا ہے۔ انہیں چشمے، نالے، ندی کہتے ہیں۔ ان آبی شکلوں میں سب سے چھوٹی آبی شکل چشمے اور سب سے بڑی شکل ندی کہلاتی ہے۔ چشمے، نالے مل کر معاون ندیاں اور ندیاں بنتی ہیں۔ کسی جگہ ندی کا پانی قدرتی طور پر بلندی سے نیچے گرتا ہے، وہاں آبشار بنتا ہے۔ ندیاں آخر میں سمندر سے جا ملتی ہے۔ جھیل۔ زمین کے کسی نشیبی علاقے میں قدرتی طور پر پانی جمع ہو کر بننے والے بڑی ذخیرے کو
झील कहते हैं। छोटी झीलों को तालाब कहते हैं। देखिए इस तस्वीर में ये दुनिया है, बर्रे आज़म और बहरे आज़म, यानी कुर्रे हज्र और कुर्रे आब की तकसीम इसमें दिखाई हुई है। जो नीले रंग का आपको नज़र आ रहा है वो पानी है, यानी समंदर है, बहर है, और जो खुश्की के रंग का नज़र आ रहा है ये तमाम बर्रे आज़म है। जो बर्रे आज़म 7 इसमें हमको दिखाए गए हैं। पानी बर्फ़ की शक्ल में। सर्द इलाक़ों में बादल में मौजूद पानी के क़तरे जमकर बर्फ़ के ज़र्रात तैयार होते हैं। ऐसे इलाक़ों में गाले की शक्ल में बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ के ज़र्रात की तह ज़मीन पर एक जमने से वो बर्फ़ तब्दील हो जाती है। बर्फ़ की ऐसी तह एक पर एक जमने से इनकी जसामत बहुत बढ़ जाती है। वो तह ज़मीन की ढलवान पर बेहद सुस्त रफ्तार से नीचे सरकती है। इन्हें ग्लेशियर कहते हैं। समंदर में तैरने वाली बर्फ़ की सीलें बहुत बड़ी होती हैं। इन्हें बर्फ़ानी तूदे कहते हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी। ज़मीन पर पाई जाने वाली पानी के ज़खायर के अलावा ज़मीन के नीचे चट्टानों की तहों में पानी का काफ़ी ज़ख़ीरा होता है। इसे ज़ेरे ज़मीन पानी कहते हैं। ये ज़ेरे ज़मीन पानी कुएँ, बोरवेल वगैरह के ज़रिए पंप करके इस्तेमाल किया जाता है। कई झीलों और कुओं को ज़ेरे ज़मीन झरनों की वजह से पानी हासिल होता है। ज़मीन की सतह पर पाए जाने वाले पानी और बर्फ़ ज़ेरे ज़मीन पानी और कुर्रे हवा में पाए जाने वाले आबी बुखारात को मजमूई तौर पर कुर्रे आब कहते हैं। यानी जो पानी ज़मीन के अंदर है और जो पानी ज़मीन के बाहर है, जो हवा में है, यानी हर जगह जो पानी मौजूद है उन तमाम को मिलकर कुर्रे आब बनाया जाता है। ये देखिए इस तस्वीर में कुआं दिखाया गया है, बोरवेल दिखाया गया है, तालाब, नदी, ये तमाम जो है पानी के ज़खायर है। और ज़ेरे ज़मीन पानी इस्तेमाल करने के लिए आजकल बोर का इस्तेमाल किया जाता है।